بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے قرضہ لیتے تھے تو بڑھا کے واپس کرتے تھے، یعنی کوئی بھی چیز کسی سے بطور قرضہ کے لیے کوئی پیسے لیے، دراہم دنانیر وغیرہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹاتے تو کچھ اس میں اضافہ کر دیتے تھے۔ یہ سود نہیں ہے، کیونکہ سود وہ ہوتا ہے جس میں پہلے سے معاہدہ ہو۔ آپ کسی سے ایگریمنٹ کرتے ہیں کہ بھئی آپ مجھے 10,000 روپے قرضہ دیں اور یہ میرا آپ سے معاہدہ ہے کہ میں 10,000 کے آپ کو 11,000 دوں گا، تو یہ 1,000 سود ہو جائے گا۔ لیکن اگر پہلے سے معاہدہ نہ ہو اور آپ اپنی طرف سے لوٹا کے اس کو اضافی رقم دے دیں تو یہ احسان ہے، ثواب ہے، کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا، آپ کو ضرورت تھی، وقت پر اس نے آپ کی مدد کی۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس احسان کا بدلہ بڑھا کے لوٹایا کرتے تھے۔ یہ بھی معاشرت کے آداب میں ایک بہت بہترین ادب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، اور اس عادت سے بھی ہمارا معاشرہ بالکل محروم ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کسی موقع پر مدد کرتے ہیں، کوئی قرضہ وغیرہ آپ اس کو دے دیتے ہیں، تو وہ بڑھا کے لوٹانا تو دور کی بات، جتنے پیسے ہیں اتنے بھی نہیں لوٹاتا، وقت پہ نہیں لوٹاتا، بار بار اس کے گھر پہ جا کے کھڑا رہنا پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مطل الغنی ظلم، جو آدمی کسی کا قرض لوٹانے کی طاقت رکھتا ہے اور اگر نہیں لوٹاتا، اس میں لیٹ کرتا ہے، مطل کا مطلب ٹال مٹول سے کام لیتا ہے، تو یہ بھی ظلم ہے۔ چاہے آپ بعد میں اس کے پیسے ادا کر بھی دیں، لیکن آپ نے جو اس کو ذہنی ٹارچر کیا اور اتنا تاخیر کیا آپ نے اس کی رقم کی ادائیگی میں اور اس کے حق کی ادائیگی میں، اس تاخیر کا بھی آپ کو گناہ ہوگا۔ آپ نے کسی سے 50,000 روپے قرض لیا 1 مہینے کے وقت پر، مہینہ پورا ہو گیا، اب وہ آپ کے گھر کے آگے گھنٹیاں بجا رہا ہے، فون کر رہا ہے، آپ فون نہیں اٹھاتے، کبھی آپ فون اٹھاتے ہیں تو اس کو بہانے کرتے ہیں آپ، اور بالآخر کچھ دنوں کے بعد آپ اس کو اس کے پیسے لوٹا دیتے ہیں۔ تو آپ یہ نہ سمجھے کہ میں نے پیسے لوٹا کر اس کا بدلہ چکا دیا ہے، بلکہ یہ جو آپ نے 1 مہینہ 1.5 مہینہ اس کو پریشان کیا ہے، اس پریشانی کی بھی آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی، ورنہ اس کا بھی قیامت کے دن آپ کو حساب و کتاب دینا پڑے گا۔ تو ہمارے نبی کی تعلیم تو بالکل اس کے اپوزٹ ہے، وہ یہ کہ وقت پہ بھی چیز ادا کرو، قیمت۔ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے وعدہ کرتے تھے کہ میں تمہیں یہ چیز فلاں مقام پہ لوٹاؤں گا، تو اس جگہ جا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، اور بعض مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن انتظار کیا ہے اس کا کہ جس کو واپس چیز لوٹانی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہم نے اگر وعدہ کیا کہ میں فلاں جگہ پہنچا دوں گا، اب ہم گئے اور وہ نہیں ہے تو خوش ہو کے بھاگ جاتے ہیں وہاں سے کہ چلو ہمارا تو فرض ادا ہو گیا، اول تو جاتے ہی نہیں ہم۔ تو جو لوگ دیندار ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنے لیے نمونہ سمجھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ جیسے ہم نماز میں نبی کو فالو کرتے ہیں، ہم روزے میں نبی کو فالو کرتے ہیں، ہم حج اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نے کیا ہے، تو ہمیں اس معاملے میں بھی نبی کی سنت کو فالو کرنا پڑے گا کہ اگر ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں وقت پر ادا کریں اور اس کے کہے بغیر اس میں کچھ اضافہ کر کے اس کو دے دیں۔ البتہ یہاں ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کسی معاشرے میں اس اضافے کا عرف بن جائے، یعنی کسی علاقے میں یہ دستور بن جائے کہ جو بھی رقم لیتا ہے وہ اضافہ کر کے ہی واپس دیتا ہے، تو اور لینے والا پھر عرف کی وجہ سے مجبور ہو جائے، یعنی اسے اضافی رقم اگر وہ نہیں دیتا تو اسے شرم محسوس ہو رہی ہے، پھر یہ اضافی رقم جائز نہیں ہے سامنے والے کے لیے، کیونکہ یہ مجبور ہو کے دے رہا ہے عرف کی وجہ سے اور معاشرے کے ماحول کی وجہ سے۔ یہ نیوتا کی رسم ہمارے فقہا نے بیان کی ہے، شادی بیاہ میں ہم لوگ ایک دوسرے کو لفافوں میں پیسے ڈال کے دیتے ہیں، اس کو بھی فقہا نے ناجائز لکھا ہے، اسی وجہ سے کہ یہ احسان جو کیا جاتا ہے، آپ جب دولہا کو لفافے میں 500 یا 1000 روپے ڈال کے دیتے ہیں تو آپ کی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب میری شادی ہوگی تو دولہا مجھے یہ رقم واپس لوٹائے گا۔ تو یہاں احسان ہے، لیبل احسان کا ہے، عنوان احسان کا ہے، ہدیے کا ہے، لیکن حقیقت میں یہ قرض ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، کسی پر اس نیت سے احسان مت کرو کہ یہ تم پر بھی احسان کرے گا اور تمہیں پھر لوٹا کے واپس لوٹائے گا۔ اس نیت سے کسی کو دینا کہ یہ مجھے زیادہ رقم واپس کرے، یہ حرام ہے، گناہ ہے، جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے شادی بیاہ کی رسومات میں جو پیسوں کا لین دین ہوتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں جن میں سادگی ہے ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ اور آخر میں خلاصہ دوبارہ اس حدیث کا سنا دوں کہ جب آپ کسی سے قرضہ لیں تو اگر ہمت ہو تو اسے تھوڑا سا بڑھا کے واپس کر دیں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔